You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی آیات آپ کے سامنے لکھی ہے، میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ لاریب کلام میں رب ذوالجلال ارشاد فرما رہے ہیں، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں، اور مسلمان باندی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ تم کو اچھی لگتی ہو، اور مشرک مردوں سے اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں، اور مسلمان غلام آزاد مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ تم کو اچھا لگتا ہو۔ یہ مشرکین دوزخ کی آگ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ اپنے اذن سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، لوگوں کے لیے اپنی آیات بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ سامعین محترم، ویسے تو سارے کا سارا قرآن ہمارے لیے نصیحت ہمیں کر رہا ہے، اور زندگی کے ہر معاملے میں ہماری لچپالی کرتے ہوئے ہمیں سیدھے رستے کی طرف گامزن کر رہا ہے۔ اب صرف ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کی آیات کو سنیں، پڑھیں اور پھر عمل کریں، تاکہ ہم سیدھے رستے پر چل سکیں، اور بے شک ہم دعا کرتے ہیں مالک ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن حکیم نے مشرک عورتوں سے نکاح کرنے کا منع فرمایا۔ یہ نکاح کے مسائل کے حوالے سے ہے، نہ ہی مشرک مردوں کے ساتھ مشرک عورتوں کا، اور نہ ہی عورتوں کا مردوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، کیونکہ نکاح جو ہے اس کی وجہ سے شوہر اور بیوی کا جسمانی اور قلبی جو ہے قرب ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے اگر شوہر جو مرد ہے وہ مشرک ہوگا تو ظاہر ہے اس کے مشرکانہ خیالات اپنی بیوی پر حاوی ہو جائیں گے، اور وہ اس کی طرف مائل ہوگی، اور وہ ہو سکتا ہے اسلام کو چھوڑ کر وہ مشرک ہو جائے۔ اسی طرح اگر بیوی مشرک ہے تو ہو سکتا ہے کہ مرد اس کے مشرکانہ خیالات بیوی کے اس کے اوپر حاوی ہو جائیں، اور پھر وہ اسلام سے دور ہو جائے۔ اس لیے اسلام نے منع فرما دیا ہے کہ نہ ہی مشرک مرد اور مشرکہ عورتیں ایک دوسرے سے شادی نہیں کر سکتی۔ اسلام نے یہ راستہ ہمیشہ کے لیے بند فرما دیا ہے۔ پھر چونکہ یہاں پر شرک سے مراد جو مشرک ہیں کون کون سے ہیں، اس میں
ملحد ہیں، مجوسی ہیں، بت پرست ہیں، یہ ساری کیٹیگریز اس میں آتی ہیں، اور ان سے جو ہے وہ نکاح اسلام نے جائز قرار نہیں دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو مرثد کے متعلق یہ آیت پاک نازل ہوئی۔ انہوں نے میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اناق نامی ایک عورت ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، لیکن وہ مشرکہ ہے، حضور آپ اس سے نکاح فرما لیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ یہ اچھی عورت ہے، بڑی تعریفیں کی۔ قرآن کی یہ آیت نازل ہو گئی کہ آپ مشرک عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ پھر اسی طرح اس آیت پاک میں یہ بیان ہوا ہے کہ بجائے اس کے کہ ایک مشرکہ عورت سے نکاح کیا جائے، کئی درجے زیادہ بہتر ہے کہ ایک باندی سے اس سے نکاح کر لیا جائے۔ بے شک مشرکہ عورت آپ کو پسند ہو، پھر بھی آپ جو پرائرٹی دیں گے وہ باندی کو دے سکتے ہیں، لیکن باندی مسلمان ہو۔ اسی طرح فرمایا کہ ایک مشرک مرد ہے، وہ اگر آپ کو پسند آ جاتا ہے، اس سے کئی درجے بہتر ہے کہ ایک غلام کے ساتھ نکاح کر لیا جائے اور غلام مسلمان ہو۔ یعنی اسلام نے پریفر کیا ہے کہ بیسک جو اسلام ہے اس کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے، اسلام کو ہونا ضروری ہے، چاہے وہ آزاد ہو یا غلام ہو۔ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزتیں عطا کی ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی نسبتوں کا یہ کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنی عزت عطا کی ہے۔ جتنے بھی قوانین موجود ہیں مردوں کے حوالے سے، عورتوں کے حوالے سے، آپ بیرون ممالک چلے جائیں، کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں، قانون وہاں پر موجود ہوں گے، لیکن یہ سارے قانون سب سے پہلے یا قرآن نے بیان کیے ہیں یا فرمان رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان۔ دیکھیں ہمارے اسلام میں جانوروں کے حقوق ہیں، چوپایوں کے حقوق موجود ہیں، تو جو اسلام جانوروں کے، چوپایوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، وہ انسانیت کا کتنا خیال رکھتا ہوگا۔ دوسری قومیں آج ترقی صرف اس لیے کر رہی ہیں کہ وہ ان سارے لاز کو، رولز ریگولیشن کو اپنے ملک میں وہ اپلائی کرتے ہیں، پھر ان کو فالو بھی کرتے ہیں۔ ہمارا مسلمان یہ قانون موجود ہونے کی قانون موجود بھی ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو صرف وہ رٹنے کے لیے ہی نہ پڑھیں، بلکہ قرآن حکیم پڑھ لینے کے بعد ہم دیکھیں کہ آیات قرآن پاک کی ہم سے تقاضا کیا کر رہی ہیں، کیا ہم ان آیات کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اگر تو ہم نے اپنے اوپر غور و فکر کیا، 5-6 فٹ کے قد پر ہم نے شریعت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نافذ کر لیا، تو گویا کہ ہم اسی رستے پہ ہیں جو رستہ ہمیں قرآن بتا رہا ہے۔ اگر ہم اس رستے پہ نہیں ہیں تو یاد رکھیں، تو پھر دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں فرق موجود ہے جس کو ہم چھوڑ رہے ہیں، جہاں پر ہماری کوتاہی موجود ہے۔ اب مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت کے باوجود اہل کتاب سے جو نکاح ہے یہ جائز قرار دیا۔ یہودی بھی ہیں اس میں، عیسائی بھی ہیں، اہل کتاب سے نکاح جائز ہے۔ اسلام میں یہ جائز ہے کہ اہل کتاب عورتوں کے ساتھ مسلمان مرد نکاح کر لے، مسلمان مرد اہل کتاب عورتوں کے ساتھ نکاح کر لے، لیکن اہل کتاب مردوں کے ساتھ مسلمان عورت نکاح نہیں کر سکتی۔ مرد جو ہے وہ مسلمان ہو، عورت اہل کتاب ہو، تو نکاح جائز ہے۔ اب ایک سوال ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ کے ذہن میں آیا ہوگا یا نہیں، بہرحال مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مشرکین کی ممانعت ہو گئی کہ عورتوں سے، مردوں سے نکاح نہ کیا جائے، اور اہل کتاب سے فرمایا کہ نکاح درست ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اہل کتاب میں بھی مشرک ہیں، اہل کتاب میں مشرک ہیں۔ یہودیوں کا جیسے نظریہ ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 30 ہے، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ تو یہودی اہل کتاب جو ہیں، حضرت موسیٰ کے ماننے والے، وہ بھی تو یہ شرک ہو گیا نا۔ اب وقالت النصارى، عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ بھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 کا اگلا حصہ ہے۔ تو گویا اب سوال یہ ہے کہ اہل کتاب سے قرآن کہہ رہا ہے نکاح جائز ہے،
تو اہل کتاب میں تو مشرک موجود ہیں۔ تو یہاں پر اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ دیکھیں قرآن حکیم نے جو اسلوب بیان کیا ہے اس میں قرآن پاک نے کہا ہے کہ مشرکین سے، مشرکین کی زد میں یہ سارے آ جاتے ہیں، یہود بھی آتے ہیں، نصرانی بھی آتے ہیں۔ کون سے یہودی؟ جو شرک کرتے ہیں، سارے یہودی نہیں۔ کون سے عیسائی؟ جو شرک کرتے ہیں، سارے عیسائی نہیں۔ دیکھیں حضرت عیسیٰ کے ماننے والے بھی جو تھے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تھے۔ میں نے سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ابشا کا جو بادشاہ ہے اس کا واقعہ آپ کو بتایا ہے کہ اس نے کہا ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول، کلمت اللہ، روح اللہ یہ مانتے ہیں۔ وہ جناب مریم کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں۔ عیسائیوں میں تو یہ عقائد موجود ہیں، لیکن جو برے عقائد والے ہیں ان کو شمار کیا گیا ہے مشرکین کی لسٹ میں کہ وہ مشرکین ہیں۔ تو اہل کتاب کا جو شمار کیا گیا ہے ان اہل کتاب میں کون ہے؟ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کی آزاد پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ اس لیے یہ مت کوئی سمجھے کہ اہل کتاب میں بھی مشرکین ہیں۔ قرآن چونکہ مفسر بھی ہے مفسر بھی ہے، قرآن کیا ہے؟ مفسر بھی ہے مفسر بھی ہے۔ یہ کوئی چیز بیان کرتا ہے تو اس کی تفسیر بھی لوگوں کو بتاتا ہے، یعنی اس کا حل بتاتا ہے، وضاحت دیتا ہے۔ قرآن میں ہر چیز موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا اس میں یاد رکھیں کہ مسلمان عورتوں کا اہل کتاب مردوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں، یہ کیوں کہا گیا ہے؟ اور مسلمان مردوں کا اہل کتاب عورت سے نکاح جائز ہے، عورتوں کا جائز نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ مرد حاکم ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ حاکم، عورت محکوم ہوتی ہے۔ آج کے اس دور کی عورت بھی کہتی ہے نا گھر میں کہ میں یہ کروں، میرے ساتھ مشورہ ہو، میرے سے پوچھا جائے، یا مجھے ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا۔ کیا کیا؟ اب مرد جو ہے وہ زن مریدی کرتا رہے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے، قرآن نے مرد کو حاکم بنایا ہے۔ عورت کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کا مرد کیا کر رہا ہے، مرد کے اوپر ذمہ داری ہے کہ عورت کیا کر رہی ہے۔ چیک اینڈ بیلنس مرد نے رکھنا ہے۔ کس نے رکھنا ہے؟ ہاں، یہ اگر کسی کو ڈر اور خوف ہو تو میرا یہ کلپ انہیں سنا سکتا ہے گھر میں ادب سے، جب ان کے پاس کوئی چیز موجود نہ ہو تو آپ یہ کلپ انہیں سنا سکتے ہیں کہ مرد کو حاکم ہم نے نہیں، علماء نے نہیں، کسی محدث مفسر یا مفتی نے نہیں، اللہ کے قرآن نے بنایا ہے۔ تو اگر کوئی نہیں مانتا تو اللہ کے قرآن کے خلاف ہے، اس کی بغاوت ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ یہ کلپ لے جا سکتے ہیں، آپ کو فی سبیل اللہ یہ دیا جائے گا۔ مرد کو حاکم بنایا ہے، عورت کو محکوم بنایا ہے۔ ایک عورت جو مسلمان ہے اہل کتاب مرد سے نکاح کر لیتی ہے، قرآن کے اصول کے مطابق مرد حاکم ہے اور وہ اہل کتاب ہے۔ اب مرد حاکم ہے، اہل کتاب ہے، وہ عیسائیوں کی تعلیم اپنے گھر میں دے گا، وہ حاکم ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کے بچے پیدا ہوں گے وہ انہیں چرچ میں لے کے جائے گا، وہ تو بتائے گا۔ فرمایا نہیں، ہم اس قانون کو بند کر رہے ہیں، کوئی مسلمان عورت نکاح نہیں کر سکتی۔ فرمایا اب دیکھیں قرآن نے کتنا خوبصورت اسلوب دیا ہے کہ اب ایک مرد ہے مسلمان ہے اور عورت اہل کتاب ہے، فرمایا اب نکاح جائز ہے، اس لیے کہ مسلمان مرد جب حاکم ہوگا گھر میں قرآن پڑھے گا، اس کے بچے قرآن پڑھیں گے، وہ مسجد میں جائے گا، وہ شریعت مطہرہ سنے گا سنائے گا، عورت جو ہے خود بخود مغلوب ہو کر اس کی طرف چلی جائے گی۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے، یہ اسلام کا اسلوب ہے۔ لیکن آج کے مسلمان پر بھی ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ آج کا مسلمان خود محکوم ہے، عورت کو حاکم بنایا ہوا ہے اس نے۔ اور جناب یہاں تو قرآن کا اسلوب یہ ہے نا کہ مرد جو ہے مسلمان وہ عورت سے، اہل کتاب عورت سے شادی کرے تاکہ قرآن پڑھائے، حدیث پڑھائے۔ لیکن آج کے مسلمانوں میں یہ چیز نہیں ہے، ان کے گھروں میں اسلامی لٹریچر نہیں پڑھایا جاتا، ان کے گھروں میں قرآن پاک بس غلافوں میں بند ہے، شادیوں پر کھولا جاتا ہے، یا ابا جی کی روح نہ نکل رہی ہو تو بس کھول کے یاسین پڑھی جاتی ہے، اتنا سا قرآن۔